جی السلام علیکم ناظرین اور السلام علیکم طلب. یہ آپ کے لیے میں سیکنڈ ویڈیو بنا رہا ہوں. کل میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی. آج کیونکہ کافی جلدی ہے, یہاں پہ آپ کو پتا ہے وقت کم ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتے ہیں. اب 2-4 دن سے آپ ادھر لوگوں کو انٹرویو کر رہے ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں اپنے کچن میں ایک دو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں. آج میں نے ابھی آپ کی یہ دوسری ویڈیو دیکھی, یہاں پہ ابھی پلے تو نہیں کرتا, بٹ سینئر سیکنڈ پروگرام از ویل ٹوڈے. اس کا تھوڑا سا کرٹیسزم میرے پاس دوبارہ اکٹھا ہوا تھا. I thought میں اپنے کام کرتے کرتے ساتھ آپ کو بتا دوں گا. میں نے جو آبزرو کیا ہے تدت I'm sorry, لیکن آپ کا جو پروگرام ہے that's focus on discouraging people to come across apparently by the looks of it. اور اس میں جو آپ کا فوکس ہے نا وہ ہے ان اسٹوڈنٹس پہ جو کہ جن کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے باہر جانا ہے. ہوتے ہیں نا پاکستان میں اسٹوڈنٹس, ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں نے آگے اسپیشلائزیشن کرنی ہے, میں ڈینٹسٹ ہوں, میں نے گم اسپیشلائزیشن کرنی ہے. آپ کا فوکس وہ والے اسٹوڈنٹس لگ رہے ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے باہر جانا ہے, کسی بھی طرح چلا جاؤں. ناؤ آپ نے انسٹیٹیوشنلی جو کمپیریزن کیے ہیں کچھ, میں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے ہر اسٹوڈنٹ سے پوچھا جی پیسے کتنے لگتے ہیں یہاں پہ آنے پہ, آپ کا 10 لاکھ لگ گیا, 12 لاکھ لگ گیا. ایکسکیوز می, میں ساتھ ساتھ اپنا کچھ تھوڑا سا کھانے پینے کا کر لوں. اینڈ اس کے بعد آپ نے ایگزامپل ان کو دی کہ جی آپ لمس میں کیوں نہیں چلے گئے. Now let me make it very clear here کہ لمس جو ہے اس کا نام ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز. میرا کوئی خاص باعث نہیں ہے لمس سے, لیکن the name suggests it's لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز. آپ ایک یونیورسٹی کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک کالج سے. کالج میں جیسے کہ آپ کو ایک اسٹوڈنٹ بتا چکے ہیں کہ ملتان کا ان کا کالج تھا, اینڈ اس کے جو پرنسپل تھے وہ بھی ملتان کے تھے. سو آئی نیڈ ناٹ ٹو سے اینی تھنگ اینی مور کہ ملتان کے ہی پرنسپل ہیں اور وہ کالج اٹ جسٹ ہیپنس ٹو بی ان دا یو کے. یہاں پہ کالجز میں کافی بیڈ پریکٹسز ہیں جو کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی دے آر ٹرائنگ ٹو سالو اٹ. اور یس یہاں پرابلمس ہیں لائک اینی ادر کنٹری, بٹ جس اسٹوڈنٹس کو آپ نے فوکس کیا ہے, میں نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس انفارم نہیں ہیں. میرا خیال ہے اس پروگرام کی ایک سائڈ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشنل ریفارم لائیں, ایکسکیوز می, جہاں پہ آپ انفارم اسٹوڈنٹس پروڈیوس کریں, اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو. اپیرنٹلی ان اسٹوڈنٹس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, اسٹینڈرڈس کیا ہیں, کالج یونیورسٹی میں کیا فرق ہے. وہ گریجویشن کرنے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل سسٹم کریڈٹ آرٹس کا کیا ہے, اگر وہ پاکستان سے ڈگری کرتے ہیں تو اس کو یو کے میں آ کے اس ڈگری کو کیا ہو جاتا ہے, امریکہ سے اگر کریڈٹس لے کے آتے ہیں تو وہ یو کے میں آ کے اس کی کیا اسٹینڈنگ ہے, آسٹریلیا چلے جاتے ہیں تو وہ سسٹم کیا ہے, ڈگریز کی ایکویویلنس کیا ہے. آپ کا اسٹوڈنٹ جو سلیکٹڈ اسٹوڈنٹ ہے جو باہر جانا چاہتا ہے وہ انفارم نہیں ہے. اینڈ بلیو می, جس قسم کے کالجز کی وہ بات کر رہے ہیں اٹس ویری سمپل. آپ گوگل پہ جائیں, انٹرنیٹ ایکسیس سب کے پاس ہے, اسٹوڈنٹس کے پاس پاکستان میں لائبریریز میں اویلیبل ہے, اینڈ یو جسٹ گوگل 100 ٹاپ یونیورسٹیز آف دا یو کے. اوپر کی 8-10 کو نکال دیں, کنگز کو نکال دیں, کیمبرج کو نکال دیں, آکسفورڈ کو نکال دیں, دے وڈ بی ایکسپینسو. لیکن اس کے بعد بھی 80-90 یونیورسٹیز اور موجود ہیں جو کہ سستی ہیں. وہی 8,000 پاؤنڈ سال کی جو آپ بات کر رہے ہیں میں وہ ماسٹرز کروا دیتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسٹوڈنٹ وہاں کیوں نہیں جاتے. دیر از اونلی ون جسٹیفیکیشن وچ از کہ وہ وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پہ لینگویج اسکلس پراپر چاہیے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کے پچھلے ایکیڈیمک ریکارڈز پراپر چاہیے ہوتے ہیں. ویزا از ناٹ این ایشو, ویزا سے پہلے ایڈمیشن اٹ سیلف از این ایشو. آپ اس میں دیکھیں تو پیسے اتنے ہی لگتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ان ڈگریز لینے کے بعد یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس ورک پرمٹس بھی لے لیتے ہیں 2 سال کا. اب تو پوسٹ ورک اسٹڈی ویزا بھی انٹروڈیوس ہوا ہے اور کس قسم کی اور چیزیں. So I seriously think there's this focus that you've got in your program which is not really focused on the students of Pakistan in the UK. In fact, it focuses on the students who wanted to be out of the country for whatever reasons. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کس پروگرام میں آنا چاہتے تھے. This doesn't happen by chance by the way کہ آپ کی یونیورسٹی ٹھیک سلیکٹ نہیں ہوئی, کالج ایسا نکلا ہے. آپ اگر ٹھیک طرح سے یونیورسٹی کو دیکھیں بالکل آپ کو ٹھیک یونیورسٹی ملے گی. اور اس کے علاوہ لیٹ می ایڈ ہیئر, آپ جب انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ لمس کیوں نہیں گئے, آپ کو ایک اسٹوڈنٹ نے جواب دے دیا کہ وہاں ایڈمیشن نہیں ملتا.
ان کا ایکسکیوز کچھ اور تھا, بٹ ایز فار ایز آئی نو ان کا کرائٹیریا کافی اسٹرکٹ ہے اینڈ ان کے پاس اچھے خاصے اپلیکینٹس ہیں. فار دیٹ میٹر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لمس میں نہیں جا سکتے. سو جس کوالٹی کے اسٹوڈنٹ کو آپ نے فوکس کیا ہے, میں یہاں پہ کسی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ آئی ایم جسٹ بینگ آنیسٹ, کہ وہ اسٹوڈنٹ کی کوالٹی ہی نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی میں لمس میں جا سکے. تو 10 لاکھ روپیہ وہاں لگتا ہو یا 20 لگتا ہو وہ ایشو نہیں ہے. The issue is here is they won't get admission. So problem یہاں پہ یہ ہے. Excuse me. And اسی طرح اس کے بعد the next thing is یہ لوگ جابس پہ کمپلین کرتے ہیں. Yes, there are problems in jobs. But میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. For example, ایک اسٹوڈنٹ آپ لے لیتے ہیں جس کو یونیورسٹی ایڈمیشن نہیں دے رہی تھی for language reasons, for other reasons. اس اسٹوڈنٹ کو آپ ایک بزنس میں کار سیلز بزنس اور اس میں ایک گاڑی دے دیتے ہیں کہ آپ نے بیچنی ہے. کیا وہ اسٹوڈنٹ اس کسٹمر کے ساتھ پراپرلی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے؟ The question is whether or not. Illegal ورک کی بات کرتے ہیں. آپ کو میں انٹرسٹنگلی بتاؤں, کسی پاکستانی کو گورا illegal ورک نہیں دے گا. Illegal ورک دینے والے بھی آگے پاکستانی ہی بیٹھے ہوتے ہیں. So a lot of problems جو ہماری کمیونٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہیں ان میں ان کے حل, یا a lot of students think کہ جی باقی پاکستانی بڑے اچھے ہیں وہ illegal کام دے دیتے ہیں. The way I look at it is پاکستانیوں کو ابیوز کرنے والے بھی پاکستانی ہیں کہ وہ ان سے illegal کام کرواتے ہیں because it saves money. تو there's just both sides of this picture. اور آپ نے جو اپنے پروگرام میں جس طرح اس کو فوکس کیا ہے, I'm really sorry. پہلے دن میں نے آپ کا پروگرام دیکھا, there was this racial comment there which is very serious, just gone unnoticed and I've really got no idea کہ یہ unnoticed کیوں گیا. میں نے آج ٹیلی ویژن والوں کو کانٹیکٹ کیا لاہور میں ان کا آفس اس وقت یہاں پہ 8 بجے ہیں تو رات کا 1 بجا ہوگا. دے سیڈ صرف آئی ٹی والوں سے بات ہو سکی. انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد کال کریں. اسلام آباد کسی نے فون نہیں اٹھایا. And I've been trying my best to get in touch with you people to tell you کہ آپ دیکھیں خدا کا واسطہ ہے جو کچھ کر رہے ہیں, there's another perspective on the planet as well. اس سے ہمارا نیشنلزم, اس سے ہماری حب الوطنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ کے چلیں. کسی کے ملک کو کرٹیسائز کرنے سے ہم زیادہ نیشنلسٹ نہیں ہو جاتے. This is what we need to know. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسیپشنل ہے who's got the guts کہ وہ UK میں جا کے UK کو کرٹیسائز کر دے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. It's just a matter of understanding things. اور میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں, آپ عمران خان کو دیکھیں. That person is an angel for Pakistan. Look at the stuff he's trying to do there. وہ وہاں پہ رہتے ہیں. He's trying to make an education city. He's trying to do other things. سب کو پتا ہے. And ان کا سارا ایکسپوجر یہاں سے ہے, لیکن انہوں نے کبھی برٹن کو برا نہیں کہا. And at the same time, he doesn't even live here. He wants to live in Pakistan and do things for people of Pakistan. So آپ لوگ there's this thin line جو مس کر جاتے ہیں. آج کے پروگرام میں here somewhere آپ نے یہ 1857 یا پتہ نہیں کب کی جنگ آزادی تھی, اس کو ڈسکس کیا ہے. یس, ہم لوگ اسے جنگ آزادی کہتے ہیں, یہ لوگ میوٹنی کہتے ہیں. But you have to understand, this is 2010. آپ کے ملک کی اور برٹن کی اکیلی ہسٹری نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ اور برٹن کی بھی ہسٹری ہے, امریکہ اور افریقہ کی بھی ہسٹری ہے. And this is our planet. آپ یہ